یا علی اغثنی یا علی، یہ شرک کی کبھی ترین صورت ہے کہ انسان ان کو پکارے جو اپنی مدد اگر علی مدد کرنے کی قوتوں والے ہوتے تو معاویہ سے اتنے عرصے تک جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً ہی فتح نہ پا لیتے؟ کیوں ان کے بیٹے حسن نے صلح کی اور منبر پر معاویہ کو بٹھایا؟ کیوں حسین کو زہر دے کر حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا؟ کیوں حسین کو 72 انسانوں کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر مقابلے کرنے کی نوبت آئی؟ اگر وہ مشکل کشا تھے، اگر وہ حاجت روا تھے، ان کو پکارا جاتا ہے جو مرنے کے بعد اپنی مدد نہیں کر سکتے، غیر کی مدد کہاں سے کریں گے؟ پھر ان سے شفاعت طلب کی جاتی ہے، ان کی قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، اور ان قبروں پہ قندیلیں، ان قبروں پہ اگربتیاں۔ میں نے پاکستان میں ایک دربار کی وزٹ کی تو قبر کے اوپر پنکھا لگا ہوا، واللہ العظیم اپنی آنکھوں سے دیکھا، قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، گرمی ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی اگر واقعی یہ ولی اللہ ہے، واقعی یہ ولی اللہ ہے، تو اس ولی اللہ کو تمہارے پنکھوں کی ضرورت؟ اس کی قبر تو جنت کا باغ بن چکا ہے، وہاں تو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اور اگر یہ ولی اللہ نہیں ہے، کوڑے شاہ ہے، تو پھر اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے، اس آگ کو تمہارا پنکھا ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ لیکن ویسے عقل کی بات ہے، تم نے بند قبر کے اوپر پنکھا لگایا، موری بھی کھول دیو، قبر میں سوراخ بھی تو کرو نا جہاں سے ہوا اندر جائے۔ قبر ساری بند ہے، اوپر پنکھا چل رہا ہے، قبروں پہ قندیلیں، قبروں پہ اگربتیاں، قبروں پہ پنکھے، قبروں پہ دیے، اور وہاں بیٹھے ہوئے تعویذ دینے والا 1000 روپے تو اپنی جیب میں لے کے ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے 100 روپے دا تیل بابا دے چراغ چ پا دیو، یہ تیل چلتا رہے۔ اور پھر اس تیل کی کرامتیں، او جی آپ نہیں مانتے، آپ ہوئے جو وہابی۔ میرا بیٹا 6 سال تک بالکل نہیں بول سکتا تھا، میں نے پیر توتے شاہ کا نمک اس کو چٹایا، ٹر ٹر بولنے لگ گیا۔ ہماری پڑوسن کا بچہ بہرا تھا، ہم نے بابا کی درگاہ سے تیل لا کے اس کے کان میں ڈالا، وہ اتنا گندا اور میلا تیل ہوتا ہے، سننے والے کے کان میں ڈالو تو ڈورا ہو جائے گا، اور اس نے ڈورے کے کان میں ڈالا تو ٹھیک ہو گیا۔ ان قبروں کی پوجا ہوتی ہے، ان قبروں پہ قندیلیں روشن ہوتی ہیں، ان قبروں پر۔ اور پھر چندے کے پجاری فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، چندوں کے پجاری فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرنا، قبر پہ دیا جلانا، قبر پہ چادر چڑھانا شرک نہیں ہے، ایسا کرنے والا مشرک نہیں ہے، ایسا کرنے والا فاسق ہے، یہ مشرک نہیں ہے۔ اگر یہ مشرک نہیں ہے تو اور کون مشرک ہوگا؟ اگر قبر پہ اگربتیاں جلانے والا، بکروں کی نیاز دینے والا، پھولوں کی پتیاں ڈالنے والا مشرک نہیں، تو ایک مکھی قبر پہ دے کر جہنم میں جانے والے کا کیا جرم ہے؟ اگر حجویری کی قبر کو 2.5 من عرق گلاب سے غسل دے کر انسان پھر بھی مواحد رہتا ہے، تو مکھی والے کو بھی اجازت ہوگی، وہ قیامت کے دن اللہ سے کہے گا ربا میں تے مکھی دیتی سی، میں نے تو مکھی دی تھی، میرا جرم کیا ہے؟ یہاں تو عرق گلاب دینے والے جنت میں آ گئے۔ یہ وہ شرک کا دروازہ ہے، ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کا طواف کیا جاتا ہے، اس قبر کو چھوا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، داخل ہوتے ہی اس کی دہلیز کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہیں، اس کو تبرک کے طور پہ چھوتے ہیں۔ صرف حجر اسود کو تبرک کے طور پہ ہاتھ نہیں لگاتے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ وہاں بھی مواحدوں کے امام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کھڑے ہو گئے، کہا جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، چومتا کیوں ہوں؟ سرکار کو تجھے چومتے دیکھا تھا، مدینے والے کو چومتے دیکھا تھا، اور اگر میرے آقا نے تجھے نہ چوما ہوتا، خطاب کا بیٹا تجھے کبھی نہ چومتا، وہ تو اس لیے چومے۔ اور یہاں قبروں کی چوما ہے، اس کو چوما جا رہا ہے، اس پہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، اور جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر شیطان وہاں پر میلے لگواتا ہے، عرس لگواتا ہے، پھر لکیرانی سرکس لگتی ہے، پھر کنجر خانے کا بازار جاری ہوتا ہے۔ اور بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا
لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے تھے، غلو کرتے ہوئے اٹھایا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ انما انا عبد، سناؤ طاہر القادری کو بخاری کی یہ حدیث۔ آج کل وہ کیو ٹیلی ویژن پر رد بخاری درس دے رہا ہے، بخاری کا رد کرتا ہے، بخاری شریف کھول کے اس کے اندر اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے صفحے لگتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے میں بخاری پڑھ رہا ہوں۔ جیسے چھوٹے ہوتے بچے انگلش کی کتاب کا پیپر ہو اور کوئی کہانی مزیدار مل جائے، وہ کتاب کے اندر کہانی چھپا کے پڑھتے ہیں۔ ابو آ جائے، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ابا جی انگلش کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اندر کہانی پڑھ رہا ہے۔ طاہر القادری صاحب بخاری کھولتے ہیں، اندر اپنی مرضی کے صفحے لکھ کے لاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں۔ یا نور من نور اللہ کے نعرے لگانے والے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انما انا عبد، میں بندہ ہوں۔ فقولو، کہو تم، اعلان کرو عبداللہ، نور من نور اللہ نہیں۔ معراج کی رات عرش پہ چڑھے، ادھر اللہ اور ادھر رسول اللہ، اور پھر رسول اللہ کھڑا ہوا، اور پھر احد اور احمد کا فرق ختم ہو کے دونوں ایک ہو گئے۔ یہ عقیدہ بیان کرنے والا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ تم نے خالق و مخلوق کے فرق کو ختم کر کے عاشق و معشوق بنا دیا۔ مالک تو کہتا ہے اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش پہ چڑھنے کے لیے ضرور راستہ کوئی سیڑھی تلاش کر لیتا۔ جو عرش پہ ہوتا ہے وہ رب ہے، اور جو عرش پہ پہنچ جائے، تم نے عبدیت کے مقام کو ہی ختم کر دیا کہ وہاں پر پہنچ کے خالق اور مخلوق، احد اور احمد۔ جیسے بابا بلے شاہ کہتا ہے بیٹے دی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی۔ کہ وہ احد ہے، یہ احمد ہے، میم کی مروڑی کا برخا ہے، حقیقت میں دونوں ایک ہے۔ آقا فرماتے ہیں انما انا عبد فقولوا عبد اللہ، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو، ورسول، اور اس کا رسول کہو، میں نور من نور اللہ نہیں ہوں۔ یہ دعوے کرنے والا اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو، غلو سے بچو، حد سے بڑھنے سے بچو، کسی کے مقام کو اتنا بلند نہ کرو جتنا مقام اس کو اللہ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کے ہلاکت کا سبب اور جرم یہی غلو تھا۔ تم سے پہلوں کو غلو نے ہلاک کروا دیا، اور آج یہ امت اسلام اسی راستے پہ چل رہی ہے۔ اپنے پیروں کو نبی بنا دیا، نبی کو اللہ بنا دیا، جو مقام عرش والے نے دیا تھا وہ مقام ختم کر دیا۔ لیکن یہ احادیث، قرآن حکیم کی یہ آیات جب ان قبر پرستوں کے سامنے رکھی جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مجھے یاد ہے لاہور میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ہمارے ایک بھائی نے بورڈ لکھ کر لگایا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی چند آیات لکھی۔ میں خود لاہور میں 2 سال تقریباً خطیب رہا، وہاں کے سارے بریلوی روڈ پہ نکل آئے، باقاعدہ عدالت کے دروازے بجائے، ہوم سیکٹری کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ہمارے اس ساتھی نے 4-5 تراجم قرآن پاک کے، تھانوی صاحب کا، احمد رضا صاحب کا، اور مختلف ترجمے ان کے سامنے رکھ دی کہ حضرت یہ آیت کا یہ ترجمہ قرآن کی تراجم کی اندر موجود ہے، ہم نے تو وہاں سے لکھا۔ جب بریلوی مولوی کے بولنے کا وقت آیا اس نے کہا اے وابی نے قرآن چو او ایتا لب لب کے لکھ دینے جڑی ساڑھے مذہب دے خلاف ہوندیاں نے۔ اس نے قرآن میں وہ آیت تلاش کی ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں اگر قرآن تمہارے مذہب کے خلاف ہے تو پھر کس سے لڑو گے؟ اللہ کے لیے اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا عقیدہ وہ بناؤ جو عرش والے نے قرآن میں رسول اللہ پر اتارا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بندیت کا، عبدیت کا مقام دیا ہے، اس نے غلو کرتے ہوئے ان کو بلند نہ کرو۔ نبیوں کو پکارا جاتا ہے، ان کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے،
ان کو عالم الغیب تصور کیا جاتا ہے، اور مختار کل بھی کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، اور پھر اپنی بات پہ غور نہیں کرتے۔ مختار کل کہنے کے بعد جب چندوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک سی ڈی نکال دیتے ہیں، میرے پاس ویڈیو سی ڈی وہ موجود ہیں، کہ اللہ کے نبی کراچی میں آئے اور ہم طاہر القادری صاحب سے اللہ کے نبی نے روٹی مانگی، کھانا مانگا، کرایہ مانگا، ہوٹل کا کرایہ مانگا، بائی ایئر مدینے کا ریٹرن ٹکٹ مانگا۔ اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں، مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا۔ فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، یہاں کے دینی ادارے، دینی جماعتیں اور علماء، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا، اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت پہ بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی، یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، بڑی تفصیلات نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا، میزبانی نہیں کی، اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا۔ میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں، اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا، میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں۔ بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر جاتا ہوں، قدمین شریفین پکڑ لیتا ہوں، سمٹ جاتا ہوں، چومتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے۔ پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے، نظر ثانی فرمائیے فیصلے پر۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی، فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے، اور میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں، رو رو کر آقا کرم کیجیے، پاکستان چھوڑ کے واپس نہ جائیے، مجھے حکم فرمائے کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی؟ میں پوچھتا ہوں، بار بار فرماتے ہیں نہیں، میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور میں روتا جا رہا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، حضور نہیں جانے دیں گے، حضور آپ کرم فرمائیں، نظر ثانی فرما دیں۔ بڑی دیر رونے، التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے، شفقت آتی، غصہ مبارک اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں